السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما۔ ماہ رمضان کے تعلق سے چند اشعار سماعت کیجئے گا۔ یہ پیغام رب انام اللہ اللہ، یہ پیغام رب انام اللہ اللہ، مبارک ہے ماہ صیام اللہ اللہ، اور اسی ماہ اقدس میں نازل ہوا ہے، اسی ماہ اقدس میں نازل ہوا ہے، وہ رب کا انوکھا کلام اللہ اللہ، وہ رب کا انوکھا کلام اللہ اللہ، اور فضیلت ہے قرآن میں اس کی آئی، عجب اس کا ہے احترام اللہ اللہ، صلہ ایک نیکی کا ہے 700 تک، صلہ ایک نیکی کا ہے 700 تک، اطاعت کا یہ اہتمام اللہ اللہ، اور ہزاروں مہینوں سے افضل ہے ایک شب قدر، ہزاروں مہینوں سے افضل ہے ایک شب قدر کا یہ مقام اللہ اللہ، شب قدر کا یہ مقام اللہ اللہ، اور کرو قدر رمضان کی مومنو تم، کرو قدر رمضان کی مومنو تم، یہ ریان کا ہے پیام اللہ اللہ، یہ ریان کا ہے پیام اللہ اللہ۔ فللہ حمدًا حمدًا کثیرا۔ اسٹیج پر بوقار علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے سامعین عظام،
مدرسہ محمدیہ میں تشریف فرما خواتین اسلام، جملہ احباب جماعت، بزرگوں، دوستو، میرا وقت 50 منٹ کا ہے اور اس کے اندر مجھے اپنی بات رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں کرم اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسجد مریم کے اندر جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر کتاب و سنت پر مبنی باتیں سماعت کرنے کا موقع نصیب فرمایا۔ رب العالمین مسجد مریم کی زیب و زینت اور اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگانے کی جو تگ و دوڑ دھوپ اور کوشش، محنت اور روپیہ پیسہ جن لوگوں نے لگایا ہے، رب العالمین ان کی محنت کو قبول فرما، رب العالمین کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، رب العالمین ان کے کاروبار میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جنہوں نے اس مسجد کے ہر طریقے سے دیکھ ریکھ کی اور اس میں اپنا وقت، اپنا ٹائم، اپنا سمے لگایا، رب العالمین ان کی محنت کو رائے گا اور ضائع نہ کرنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ پر ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ آپ دعوت تبلیغ کے لیے نکلتے اور لوگوں سے کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس نبی کی بات کر رہا ہوں جس نبی نے خود نہیں کھایا، دوسروں کو کھلا دیا، اللہ اکبر۔ جس نبی نے خود نہیں پہنا، دوسروں کو پہنایا۔ جس نبی نے خود نہیں پیا، دوسروں کو پلایا۔ وہ نبی جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا گیا ہو، اس نبی کے گھر کا عالم یہ ہے کہ جس نبی کے گھر میں، اپنے گھر میں 2 ماہ ہو جاتے تھے، لیکن نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چولہا دلنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ سلام اس پر کہ اس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ کے گھر کی حالت یہ تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، بوریے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سرہانے کھجور کا ایک چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی پوزیشن کیا، ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ بہترین گدے کا انتظام ہے، بہترین صوفے کا انتظام ہے، نرم گدوں پر ہم اور آپ آرام فرماتے ہیں، لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور مقدس مطہرہ پر کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں پہنچا، اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے سرہانے چمڑے کا ایک تکیہ رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف کا کچھ کچے چمڑے لٹکے ہوئے ہیں، گھر کا کچھ یہی حال ہے، یہی پوزیشن ہے۔ آپ کی چٹائی پر، آپ کی پیٹھ پر، آپ کے پیروں میں چٹائی گلنے کے نشانات پڑے ہوئے ہیں، نشان پڑ گئے، بوری گل گئی ہے، نشانات۔ عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اس بوری کے گلنے کے نشانات پڑ گئے ہیں۔ یہ حال، یہ کیفیت دیکھ کر میں رونے لگا، میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں، میری آنکھیں آنسو بہانے لگیں، میں رونے لگا۔ میرے رونے کا سبب
اللہ کے حبیب جناب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ تمہارے رونے کا ریزن کیا؟ تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ عمر کیوں روتے ہو؟ عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں دیکھ رہا ہوں ایران و روم کے بادشاہوں کے پاس پرتکلف سامان ہو اور آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس حالت میں دنیا گزارے۔ عمر فاروق کے جواب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم اس بات پر راضی نہیں ہو، ان کے لیے دنیا، ہمارے لیے آخرت اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں وہ نعمت تیار کر رکھی ہے۔ عمر نہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے وہم و دماغ میں اس کا تصور ہی پیدا ہوا ہے۔ ہر طرف ڈھونڈ لو دیدہ ور کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح، کون ہے آمنہ کے جگر کی طرح، یوں تو آئے بہت اس کے پیغام ور، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، دین و دنیا کے سلطان تھے مصطفیٰ، اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح، اور گھر تھا غریبوں کے گھر کی طرح۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا میرے بھائیوں؟ غور کرو، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈال دی، اب تبلیغ کیجئے، لوگوں کو دعوت اللہ دیجئے، اللہ کی دعوت کی طرف بلائیے۔ آپ صبح و شام مکہ کی وادیوں میں دیوانہ بار اس لیے پھرا کرتے تھے کہ کوئی اللہ کا بندہ مل جائے اور وہ اللہ کے پیغام کو قبول کر لے۔ آپ کی اس بے چینی اور بے قراری کا عالم یہ تھا، اللہ نے فرمایا سورہ کہف کے اندر، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں جب نبی کا نام آئے تو میرے بھائیوں پر لازم ہے اپنی زبان سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اگر یہ آپ کی بات کو تسلیم نہ کریں گے، آپ کے بات کو نہیں مانیں گے تو آپ ان کے پیچھے پڑ کے مارے غم کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ مکہ زندگی کا واقعہ ہے، حضرت مکہ زندگی کا واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تھا۔ حضرت خدیجہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کے سر کو دبا رہی ہے، اتنے میں حضرت علی آ گئے اور کہنے کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کون؟ فرمایا میں علی۔ فرمایا علی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول ایک قافلہ آیا ہے، ایک گروہ آیا ہے، ایک جماعت آئی ہوئی ہے اور میں یہی بتانے آپ کے پاس آیا ہوں، اور ویسے میں جانتا ہوں کہ آپ کو بخار ہے، لیکن اگر میں آپ کو قافلے والوں کے آنے کی اطلاع نہ دیتا، قافلے والے کے آنے کی خبر نہ دیتا تو شاید آپ مجھ پر ناراضگی کا اظہار فرماتے۔ اب آپ اٹھے، کمبل اوڑا، چادر اوڑی اور قافلے والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے محمد الرسول اللہ چل نکلے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، آپ کی بیوی نے، ہماری ماں نے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، فرمایا اللہ کے رسول بخار کی حالت میں باہر نہ نکلیے، آپ کو بخار آیا ہوا ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہے، آپ کو بخار ابھی چڑھا ہوا ہے، جب بخار اتر جائے تو آپ دعوت و تبلیغ کے لیے چلا جائیے گا۔
اللہ کے حبیب جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے چھڑایا، فرمایا خدیجہ اللہ نے دین کو پہنچانے کی جو ذمہ داری مجھ محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے، اس میں تم میری معاون بنو، میری ہیلپر بنو، میری تائید کرو، میری مزاحم نہ بنو، میرے راستے کا روڑا نہ بنو۔ اور یہ کہہ کر آپ اس قافلے والوں تک پیغام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے چل نکلے جو گروہ آیا ہوا تھا، جماعت آئی ہوئی تھی۔ محمد کا کیا ہے مقام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کا کیا ہے مقام اللہ کہ ان پر ہے رب کا سلام اللہ، اور زباں آپ کی ترتی ذکر خدا سے یہی مشغلہ تھا مدام اللہ، تھے معصوم و بے شک مگر کرتے رہتے رکوع و سجود و قیام اللہ۔ میرے بھائیو، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور آپ نے اعلان فرمایا، اے فلاں فلاں ابن فلاں، جب تمام لوگ جمع ہو گئے، یہاں تک کہ جو چل کر نہیں آ سکتا تھا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا، دوسرا آدمی بھیج دیا، دیکھیے آواز تو محمد الرسول اللہ کی آ رہی ہے، آج پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ جب تمام لوگ اکتر ہو گئے، تمام لوگ جمع ہو گئے، ان تمام لوگوں کو مخاطب کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے تمہاری جان لیوا ایک جماعت چھپی ہوئی ہے، تمہیں ختم کرنا چاہتی ہے، تو کیا تم میرے قول کی، میری بات کی تائید و تصدیق کرو گے؟ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے 40 سال کا لمبا سمے ہمارے درمیان میں گزارا ہے، اب آپ کی بات کو جھٹلانے کا سوال ہی پیدا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم میرے قول کی تائید کرتے ہو، ایک عذاب کے آنے سے پہلے، ایک عذاب کے آنے سے پیشتر میں بشیر و نذیر بنا کر خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا رسول و نبی پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اے لوگو، تم اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و جم کے معلم ہو جاؤ گے۔ اتنا سننا تھا، آنے واحد کے اندر ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا۔ ابھی سب لوگوں آپ پر جان نچھاور کرنے والے تھے، وہ آپ کے جانی دشمن اور بدخواہ ہو گئے۔ آپ کا چچا کون؟ آپ کا چچا ابو لہب، اور ایسا ویسا چچا نہیں، سگا چچا، حقیقی چچا۔ آپ کا چچا ابو لہب غصہ کے مارے ہاتھ جھاڑتا ہوا بلند آواز سے کہنے لگا، تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، تیرے لیے ہلاکت ہو۔ یہ وہ چچا ہے میرے بھائیوں جس چچا نے یہی سن کر کے بد دعا دی، یہ وہ چچا ہے کہ جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے کتنے بیٹے تھے؟ نبی اکرم کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت خدیجہ سے کئے بیٹے تھے؟ سبحان اللہ، 2 بیٹے، اور ماریا قبطیہ کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام ابراہیم۔ 3 بیٹے اللہ نے نوازا۔ بیٹے بچپن میں قضا کر گئے، انتقال کر گئے سن صغر کے اندر۔ یہ چچا آپ کا پڑوسی بھی ہے، آپ کا رشتہ دار، آپ کا چچا ہے، اس کا گھر آپ کے گھر سے بالکل نزدیک ہے، بالکل نزدیک۔ جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا تیار ہوتا تھا تو یہ غلاظت اور گندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں ڈال دیا کرتا تھا۔
اتفاق کی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ شخص سگا چچا ہونے کے باوجود آپ کے غم میں شریک ہونے کے بجائے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس جاتا اور کہتا لوگو خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، آج محمد میں نام و نشان ہو گئے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا، قاسم کا بھی انتقال ہو گیا، اے لوگو انتظار کرو محمد کے مرنے کا، جس دن محمد کا انتقال ہو جائے گا محمد کا نام لینے والا کوئی دن دنیا میں نہیں رہے گا۔ یہ کچو کے یہ جملے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اندر سے ٹھیس پہنچاتے تھے، بڑی تکلیف دیا کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت بندائی، آپ کو ڈھارس بندائی اور یہ سورت پیش کی، یہ آیت، یہ سورت جو ہے نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، بہت ساری بھلائیوں سے نوازا ہے۔ کون کہتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کا دین ختم ہو جائے گا؟ ہم آپ کے دین کو قیامت تک باقی رکھیں گے۔ بڑی مشکلات کا سامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دین کے عام کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت کا داخلہ مل جائے گا، حالانکہ ابھی وہ تم پر سب کچھ نہیں گزرا جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلاک مارے گئے اور کسی کا گوشت لوہے کی کنگھی سے چھیل دیا گیا، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور ان کے ساتھی چیخ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت ہم پر کب نازل ہوگی۔ صحیح بخاری میں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں تشریف فرما ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے آپ سے کافروں کے ظلم و ستم کا شکوہ کیا اور عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے پناہ کیوں نہیں مانگتے؟ بڑی تکلیفیں دے رہے ہیں لوگ، بڑے ستا رہے ہیں، بڑی ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ہم پر کوئی نصرت اتارے، ہماری مدد کے لیے کچھ بھیجے۔ آپ نے فرمایا لوگوں تم سے پہلے ایمان لانے والوں کے لیے زمین میں گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور پھر اس میں انہیں ڈال کر ان گڈھوں میں ڈال کر کھڑا کر کے انہیں ان کے سر پر آرا چلا دیا جاتا تھا، جس سے ان کے شریر کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایمان سے باز نہیں آتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کا ہڈیوں کا گوشت الگ کیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ان پر پھر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رشد و ہدایت کے وہ ستارے جنہیں صحابیت کا شرف حاصل ہے، انہوں نے اسلام کی خاطر کیا نہیں کیا؟ گلیوں میں گھسیٹے گئے، ننگی پیٹھ انگاروں پہ لٹا دیے گئے، ہنستے ہوئے سولی پر چڑھ گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، کنبہ و خاندان کو چھوڑا، عزیز و اقربا کو چھوڑا، رشتہ دار چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن دامن محمد یا دامن اسلام نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت صہیب رومی، روم کے رہنے والے، مکہ کے اندر مہاجر ہو گئے اور مکہ میں رہتے رہتے انہوں نے تجارت شروع کر دی، تجارت،
اور تجارت میں اللہ تعالیٰ نے بڑا منافع رکھا اور یہ بڑے جلدی مالدار ہو گئے، امیر بن گئے، رئیس بن گئے، دولت مند بن گئے، کافی پراپرٹی انہوں نے تجارت سے حاصل کر لی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت اسلام سے مالا مال فرمایا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تو انہوں نے بھی مال و اسباب کو سمیٹا، اکٹھا کیا، اور یہ بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے عزم کیا۔ جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، بھائیوں غور طلب بات ہے، مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت صہیب کو گھیر لیا اور کہا صہیب تم نے یہ ساری دولت مکہ میں رہ کر کمائی ہے، سر کو راہ حق میں کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، سر کو راہ حق میں کٹانا سب کے بس کی بات نہیں، حق کے لیے دولت کو لٹانا سب کے بس کی بات نہیں، جی کہتا ہے سچ بولوں اور جھوٹ سے بالکل دور رہوں، لیکن یہ خصلت اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، جس وادی میں خار مغیلہ پاؤں میں چبھتے رہتے ہوں، اس وادی میں آنا جانا سب کے بس کی بات نہیں۔ کفار مشرکین مکہ نے گھیر لیا اور کہا اے صہیب تم نے یہ ساری دولت مکہ میں رہ کر کمائی ہے، اس لیے اس دولت پر تصرف کا حق تمہیں تبھی حاصل ہوگا جب تم ہجرت کا ارادہ ترک کر دو۔ اے صہیب اگر تم ہجرت کے ارادے سے باز نہ آئے تو تمہاری گاڑی کمائی کو تم سے چھین لیا جائے گا، بتاؤ تمہیں اپنے گاڑی کمائی پسند ہے یا دین کے لیے ہجرت؟ تو انہوں نے بڑا مومنانہ جواب دیا، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے نادانو مجھے حق یعنی اسلام مل گیا جس کی قیمت پوری دنیا اور اس کی کائنات نہیں ہو سکتی ہے، میرے نزدیک دین کے مقابلے میں ہیرے جواہرات کی کوئی اہمیت نہیں، مجھ سے یہ ساری چیزیں لے سکتے ہو لیکن نہ تو میں دین کو چھوڑ سکتا ہوں نہ ہجرت کا ارادہ ترک کر سکتا ہوں۔ اسلام کے خاطر انہوں نے مال و زر کو ٹھوکر مار دی، مال و زر کو چھب چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ مدینہ میں ہجرت فرمائی۔ اور سنو کیا کیا سنایا جائے، وقت زیادہ نہیں ہے۔ اسلام کی خاطر ہم کتنی قربانیاں دیتے ہیں، ہم برائیاں کرتے جاتے ہیں۔ وہ ماننے والے تھے جس قرآن کے، جس اسلام کے، جس پیغمبر اور جس نبی کے، جس کعبے کی طرف وہ لوگ نماز پڑھتے تھے اسی کعبے کی طرف آج ہم نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے۔ میرے بھائیوں جس قرآن کے ماننے والے حضرات صحابہ تھے ہم بھی اسی قرآن کے ماننے والے ہیں، جس دین کے پیروکار وہ صحابہ تھے اسی دین کے پیروکار ہم بھی ہیں۔ میرے بھائی فرق زمین و آسمان کا نظر آئے گا، انتر زمین و آسمان کا نظر آئے گا۔ برائیاں معاشرے میں کتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کیا قربانی دیتے ہیں جو ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں؟ ان کا ایمان کیا تھا، ہمارا ایمان کیا ہے؟ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ البجادین کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ البجادین کا جاہلی نام عبدالعزیٰ، جاہلی نام جہالت کا عبدالعزیٰ۔ آپ ابھی کم سن تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا،
چچا نے یتیم بھتیجے کی پرورش کی، آپ بڑے ہوئے تو چچا نے بکریاں اور دیگر مال و اسباب دے کر بھتیجے کی ہیلپ اور مدد کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بچپن ہی میں آپ کے کانوں میں اسلام کی آواز پڑ چکی تھی، مگر چچا مشرک اور بت پرست تھا، مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر جلتا تھا۔ ابتدا میں ڈر کے مارے عبداللہ کا شوق دبا رہا، ابھی اسلام کو ظاہر نہیں کیا عبداللہ نے۔ اللہ اکبر۔ وہ سوچ رہے تھے کہ چچا اب اسلام لائیں گے، اب اسلام دھرم قبول کریں گے، اب کلمہ پڑھیں گے، اللہ کو مانیں گے، رسول کی رسالت کا اقرار کریں گے، اب اسلام لائیں گے، اب اسلام لائیں گے۔ یہ دبائے ہوئے تھے کہ شاید میرے چچا اسلام لے آئیں اور میں اپنے اسلام کا اظہار کروں، لیکن ایمان کی چنگاری ایک روز شعلہ جوالہ بن کر پھٹ پڑی۔ آخر ہمت کر کے کہہ دیا، چچا میں برسوں سے ایمان لانے کا انتظار کر رہا ہوں آپ کے کہ میرے چچا اب ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے۔ چچا سنو، زندگانی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ جائے اور کام کر کے چلا جائے، کسی کو معلوم ہے کب موت آ جائے، اس لیے جو وقت بھی ہو اس کو غنیمت جانو۔ موت آنے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں کہ روح کب قبض ہو جائے اور اسرائیل امین روح قبض کر کے لے جائے۔ میرے بھائیوں، حدیث رسول میرے بھائی، اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سوال کر لیا، اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، او میرے پیارے صحابہ، تم موت کو کتنا قریب جانتے ہو، تم موت کو کتنا نزدیک جانتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے، ہم موت کو اتنا قریب جانتے ہیں۔ ہم نے نماز ظہر ادا کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں نماز عصر پڑھنے کا موقع نہ ملے اور ملک الموت موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول نے تھوڑی دیر سکوت کیا، خاموش رہے، پھر فرمایا، لوگوں تم نے موت کو بہت دور جان لیا، موت کو بہت دور سمجھ لیا، موت اتنے قریب ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم نے اس کی آخری رکعت میں سلام پھیرا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیر دیا ہو اور دوسری طرف سلام پھیرنے کا موقع نہ ملے اور ملک الموت موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے، اسرائیل امین آ جائے اور تمہاری موت کا پروانہ لے کر پہنچ جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، جاتے ہیں اس جہاں سے انسان رفتہ رفتہ، تو بھی وہاں کا کر لے سامان رفتہ رفتہ۔ یہ پیاری پیاری شکلیں، یہ چلتے پھرتے انسان، یہ پیاری پیاری شکلیں، یہ چلتے پھرتے انسان زیر زمین ہوں گے مدفون رفتہ رفتہ۔ اور یہ ہستی فنا ہے، کس کا یہاں مکان ہے، ہو جائے گا یہ خالی میدان رفتہ رفتہ۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت کے آنے سے بیشتر، اس وقت کے آنے سے پہلے، اسرائیل امین کے آنے سے پہلے اعمال صالحہ کا انبال اللہ کی رضا جوئی کے کاموں میں اپنی زندگی کو لگایا جائے۔ میرے بھائی، چچا میں سوچ رہا تھا کہ اب ایمان لائیں گے، میں تو ایمان لا چکا ہوں۔ چچا یہ ایک بات سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، عبدالعزیٰ کان کھول کر سن لے، اگر تو نے محمد ابن عبداللہ کا دین قبول کر لیا تو تیرا سارا مال و متاع چھین لوں گا، حتیٰ کہ شریر پر جسم پر جو ہے کپڑے کا ایک تار بھی نہ رہنے دوں گا، ساری چیزیں اتار لوں گا۔ عبداللہ نے کہا، او میرے چچا، آپ شوق سے یہ ساری چیزیں مجھ سے چھین سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، مگر میں سچے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا کے سارے مال و متاع اس بیش قیمت دولت کے مقابل ہیچ اور بیکار ہے۔ آپ دھمکی دیتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں میں لے لوں گا،
آپ شوق سے لیجئے، لیکن میں سچے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو، کتنا دردناک منظر ہے یہ۔ ابھی سب کچھ پالا پوسا چچا نے، پرورش کی، اور یہاں تک کہ بکریوں کے ساتھ آپ کی مدد کی، بڑے ہوئے، سب کچھ کاروبار آپ کو دیا، لیکن جہاں کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس پھر خیر نہیں ہے۔ بہرحال ساری چیزیں چچا نے لے لی، چچا نے ایک ایک چیز چھین لی، ساری چیزیں اتروا لی۔ عبداللہ اسی حالت میں ماں کے پاس پہنچ گئے۔ ماں نے یہ حالت دیکھی، پوچھا میرے بیٹے یہ کیا درگت بنا رکھی ہے، تیری کیفیت کا، تیرا معاملہ کیا، تیرا ڈھنگ کیا ہو گیا ہے میرے بیٹے، تیری حالت کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ نے سارا معاملہ ماں کو، سارا قصہ، سارا واقعہ سنا دیا۔ عبداللہ نے کہا او میری ماں، اگر ہو سکے تو میری تن پوشی کا انتظام کر دو، میرے بدن ڈھکنے کا، ستر پوشی کا، میرے ستر چھپانے کا انتظام کر دو، اگر تمہارے پاس میری ماں کچھ ہو۔ ماں نے ایک کمبل دیا، بیٹے نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک کرتے میں لگایا، ایک ہزار میں لگا لیا، اور پھر بڑی بےتابی کا سفر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جہاں آپ کا نام عبد العزیٰ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا۔ اور اس نوجوان کے جوش کا یہ عالم تھا ایمان کا کہ قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کیا کرتے تھے۔ ہم قرآن مقدس کی تلاوت نہ زور سے کرتے نہ آہستہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل کو سارا وقت دے رکھا ہے۔ اس مبارک ایام میں، مبارک مہینے میں بھی ہم گناہ نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم قرآن سال بھر کے بعد ان ایام میں بہت سارے کھولتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے ہمارے یہ قرآن طاقوں کی زینت بن جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عبد العزیٰ جس کا نام محمد الرسول اللہ نے چینج کر کے، بدل کر کے عبداللہ رکھا، ان کے ایمانی جوش کا یہ عالم تھا کہ قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کیا کرتا تھا، زور زور سے مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، یہ عبداللہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی بلند آواز سے پڑھا کرتے ہیں، ہماری نمازوں میں ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل پڑتا ہے۔ میرے بھائی، کس نے کہا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی، یہ عبداللہ یہ قرآن مقدس کی تلاوت بلند آواز سے کیا کرتے ہیں، زور زور سے پڑھا کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہماری نمازوں میں ڈسٹرب پڑتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا؟ فرمایا عمر، یہ جس طریقے سے قرآن پڑھے برداشت کر لو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنا بہت کچھ قربان کر کے چلے آئے ہیں۔ زور سے قرآن پڑھے عبداللہ، ہمیں منظور ہے۔ عبداللہ اگر آہستہ سے ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں تب بھی قبول کر لو۔ انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، مال و اسباب کو چھوڑا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے چلے آئے ہیں۔ جس طریقے سے پڑھے ہمیں منظور ہے، برداشت کر لو۔ یہی عبداللہ البجادین تبوک میں حاضر تھے، اچانک بخار آ جاتا ہے اور وہی بخار ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن دفن کے بعد، نماز جنازہ کے بعد، کفن دفن کے بعد ان کی قبر پر
کھڑے ہو کر دعا کرتے اللہ اکبر کبیرہ، کہتے ہیں اللہ آج کی شام میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ آج کی رات میں عبداللہ سے راضی ہوں، عبداللہ سے خوش ہوں، الہ العالمین تو بھی عبداللہ سے خوش ہو جا۔ کون کر رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ البجادین کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اے اللہ آج کی رات میں عبداللہ البجادین سے خوش ہوں، الہی تو بھی ان سے خوش ہو جا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دعا کے وقت جب نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ البجادین کے لیے دعا فرما رہے تھے، میری دلی کیفیت یہ تھی، میری دلی تمنا یہ تھی کہ کاش اس قبر میں عبداللہ البجادین کی جگہ عبداللہ ابن مسعود دفن ہوتا تو آج میری قسمت جاگ جاتی، آج میرے بھاگ جاگ جاتے۔ دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے بھائیو۔ شاید ٹائم ہو گیا ہو تو میرے بھائی غور طلب بات ہے، کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، ہم کیا قربانیاں دیتے ہیں؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، ایک واقعہ یاد آیا، بڑا دردناک اور عبرت آمیز واقعہ ہے میرے بھائی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے مقام پر پہنچا جہاں بڑی اچھی خوشبو آئی تو میں نے پوچھا یہ خوشبو کس کی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے، بتاؤ ذرا۔ بتایا گیا کہ یہ خوشبو فرعون کی لڑکی کی جو کرنے والی اولاد تھی، فرعون کی لڑکی کو جو کنگھی کرتی تھی اس کے عورت کی اور اس کے بچوں کے محل کی خوشبو ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اتفاق سے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر پڑی، اس کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا بسم اللہ۔ کیا نکلا؟ بسم اللہ، یعنی اللہ کا نام نکلا۔ تو شہزادی نے کہا کہ اللہ تو رب تو میرا باپ ہی ہے۔ کہا نہیں رب تیرا باپ نہیں ہے، رب تو وہ ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، تیرے باپ کا رب ہے، فرعون کا رب ہے۔ اچھا کیا تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا میں اب تیرے باپ کو رب تسلیم نہیں کرتی۔ کہا میں اپنے ابا سے کہہ دوں گی۔ اس نے اپنے ابا سے کہا، فرعون کی لڑکی نے اپنے فرعون سے کہا، باپ سے کہا کہ یہ عورت تمہیں اپنا رب تسلیم نہیں کرتی ہے، تمہیں اپنا رب نہیں مانتی ہے، خدا تسلیم نہیں کرتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس پر پھر قیامت کی انتہا نہ رہی، قیامت برپا ہو گئی۔ طرح طرح سے لوگوں نے ستایا، کہا میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کرتی ہے، ہاں میں تیرے باپ کے علاوہ اس اللہ کو تسلیم کرتی ہوں، اس رب کو رب مانتی ہوں جو مجھے کھلاتا ہے، تجھے بھی کھلاتا ہے، تیرے باپ کو بھی کھلاتا ہے۔ اس نے اپنے ابا کے پاس اطلاع بھیجی کہ یہ عورت تمہیں رب تسلیم نہیں کرتی ہے، تمہیں رب نہیں مانتی ہے۔ اس نے غضبناک ہوا سن کر فرعون نے اس عورت کو بچوں کے ہمراہ، بچوں کے ساتھ میں برسر محفل بلوایا، برسر دربار بلوایا اور وہ حاضر خدمت ہوئی اور سوال کیا کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے اللہ کی بندی نے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، فرمایا ہاں میں تجھے رب تسلیم
نہیں کرنے والے تو رب نہیں ہو سکتا۔ رب تو وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، تجھے بھی کھلاتا ہے، ساری کائنات کو پالنے والا وہ رب ہے، میں اس کو مانتی ہوں۔ اب اس نے حکم دیا سزا تجویز کی۔ بھائیو وہ سزا کیا تھی؟ اس نے کہا لوگوں ایک دیگ لائی جائے اور دیگ آگ پر رکھی جائے، اور آگ پر رکھنے کے بعد میں اس میں تیل ڈال دیا جائے، اور تیل جب کھولنے لگے ایک ایک کر کے اس کے سارے بچوں کو اس آگ کے اس دیگ کے تیل میں ڈال کر کے چرمر کر دیا جائے۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، یہ بات سنی گھبرائی نہیں، اس نے بادشاہ سے کہا، فرعون سے کہا کہ میری ایک گزارش ہے، میری ایک فرمائش ہے، میری ایک التماس ہے۔ فرمایا التماس کیا ہے؟ فرمایا التماس یہ ہے کہ جب میں ختم ہو جاؤں، میرے بچے ختم ہو جائیں، ان کی جو ہڈیاں بچے ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک کپڑے میں باندھ کر کے ایک ہی جگہ رکھ دینا۔ فرعون نے کہا یہ درخواست تیری منظور کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں غور طلب بات ہے، آگ دہکائی گئی، اس کے اندر تیل ڈالا گیا دیگ کے اندر، جب سارے تیل کھول گیا ایک بادشاہ نے کہا اب اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ یقین مانیے میرے بھائیوں، پہلے بچوں کو ڈالا گیا آگ کے اندر، وہ سارا بچہ چرمر ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ ماں بالکل نہیں گھبرائے، ماں صبر کا دامن تھامے رہے۔ دوسرے بچوں کو ماں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک بچے کو ڈال دیا گیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ دوسرے بچوں کو اس دیگ میں ڈال کر کے جلا دیا گیا، ختم ہو گیا۔ تیسرا بچہ ڈال دیا گیا، ختم ہو گیا۔ چوتھا بچہ ڈال دیا گیا۔ اس طریقے سے بڑے بڑے سارے بچے ڈال دیے گئے آگ کے، اس آگ میں اس تیل میں ڈال کر کے ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے پائے اقدس میں لغزش نہ ہوئی، اس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کی پیشانی پر کچھ بل نہ پڑی، وہ بالکل نہیں گھبرائی۔ لیکن بادشاہ کے سپاہیوں نے اس بچے کو ماں سے چھیننے کی کوشش کی، اس بچے کو ماں سے چھیننے کی، ماں سے جدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ معصوم بچہ اللہ اکبر کبیرہ جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا۔ ماں کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، ماں کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ اسی وقت بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور بچے نے کہا ماں صبر کرو، صبر کرو، تم تو حق پر ہو، کود پڑو اس آگ کے اندر، اس دیگ کے اندر، یہ آگ نہیں ہے، کود جاؤ۔ بہرحال اس کو چھینا اور اس کو ڈال دیا گیا، اور آخر میں اس ماں کو بھی ڈال دیا گیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ مستقیم رہے، استقامت اختیار کی، جمے رہے اور ہٹے نہیں، گھبرائے نہیں، اور بالکل فکر مند نہیں ہوئے، انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا، انہی کے لیے بشارت جنت ہے، انہی کے لیے خوشخبری جنت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استقامت نصیب فرمائے، ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔